السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. معزز و محترم دینی بھائیوں، ساری تعریفیں اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا اور درود و سلام ہم بھیجے اللہ کے اس آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور اس کتاب میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، ان ایمان والوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ کے رزق میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ان لوگوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن سے پہلے کی جو کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں.
وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جن کا آخرت پر یقین ہو، جن کا آخرت کے بارے میں پختہ یقین ہے، آخرت پر تو یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ کوالٹیز، یہ خوبیاں جن کا تذکرہ ہوا، یہ جن کے اندر پائی جائیں گی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، کامیابی کے راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، آخرت کے دن جو کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں بھی سیدھے راستے پر ہوں گے ایسے لوگ، اور دنیا کے بعد والی زندگی میں بھی یہی لوگ کامیاب ہوں گے، آخرت میں جنہیں جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ، اور وہاں پر اس طرح کے لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہو جو قرآن نے جس کا بھی تذکرہ کیا۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے راز کو کا بیان کر دیا ہے کہ ہم کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ میں جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت ہو، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ تو کم سے کم یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی ہماری نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا، جو تیرے نیک بندے تھے، جو انبیاء کرام کا راستہ تھا، جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جو تابعین کا راستہ تھا، جو تبع تابعین اور امت کے جو صلحاء اور اولیاء گزرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کا راستہ ہمیں دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا، جو تیرے پسندیدہ بندہ تھے، نیک بندہ تھے، جن کو تو نے پسند کیا، ان لوگوں کے راستہ کو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی دکھا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو بھٹکے ہوئے تھے اور جو گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے، گمراہ لوگوں کے، اللہ کے نافرمان جو تھے، اللہ کے باغی جو تھے، اللہ کے ساتھ سرکشی کرنے والے جو تھے، اللہ کے نافرمان بندے جو پہلے گزر چکے ہیں یہودی میں سے، اور بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمراں، بڑے بڑے نافرمان لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہیں چلا۔ یہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہر نماز میں۔ اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں، یعنی جو سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو ان آیتوں میں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ کا طریقہ بتایا ہے
جو پہلی سورہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کیونکہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تجھی سے مدد ہم مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے۔ تو اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس لیے کیا تاکہ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے، جب اس کا ہم مطالعہ کریں گے، جب اس کی تلاوت کریں گے، جب اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، تبھی ہمیں سیدھا راستہ مل سکتا ہے۔ اور جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے، جب ہم اس سے دور ہو جائیں گے، جب قرآن سے ہم اپنا رشتہ کو ختم کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے پھر سیدھا راستہ کو بند کر دے گا اور ہمیں ضلالت اور گمراہی کا راستہ کی طرف جو ہم چلے جائیں گے، شیطان ہمیں غلط راستے کی طرف لے کر چلا جائے گا اور سیدھے راستے سے ہم بھٹک جائیں گے۔ سیدھا راستہ پانے کے لیے قرآن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم الامرین، میں دو چیز تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، اس وقت تک تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز تم غلط راستے پر نہیں جا سکتے، ہرگز جو ہے کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ کتاب اللہ و سنتی، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی دو چیز ہے جو ہمارے لیے ہتھیار ہے، یہی دو چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم بلندی کو پا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا فرماتا ہے۔ جب تک مسلمانوں نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا، قرآن اور سنت کو، اس وقت تک دنیا میں ان کی حکومت رہی، دنیا میں مسلمانوں کا اقتدار رہا، دنیا پر وہ حکومت کرتے رہے۔ اور جب مسلمانوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا تو پھر جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، اور وہ جو لیڈر تھے، جو امام تھے، جو حاکم تھے، کیا بن گئے؟ وہ محکوم بن گئے، وہ مظلوم بن گئے، وہ جو ہے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی جو ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے جو ہم ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، اور ہماری کوئی حیثیت جو دنیا میں قائم نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری قرار دیا، اور ایک مومن ہونے کے حساب سے، جیسا کہ ابھی ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا کہ قرآن پر یقین رکھنا، قرآن پر ایمان لانا، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، اور عمل جو کرنا ہے ہمیں وہ قرآن کریم پر۔ پہلے کی جو کتابیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کتابیں بھیجی پہلے کے انبیاء پہ، ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، اس میں جو ہے لوگوں نے اپنے من کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق، اپنے خواہش نفس کے مطابق بہت ساری چیزوں کو ملاوٹ کر دیا،
اس وجہ سے ان کتابوں کے بارے میں صرف مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، وہ الہامی کتابیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو انبیاء کرام میں نازل کیا تھا، جن کتابوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم۔ ان کتابوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے، لیکن ہمیں عمل کرنا ہے قرآن کریم پہ، کیونکہ قرآن نے اپنی پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ پچھلی کتابیں جتنی بھی تھی، اب ان کتابوں پر عمل کرنا وہ ضروری نہیں اس شریعت میں، صرف ان پر ایمان رکھنا ہے۔ عمل کرنا، اقتداء کرنا، پیروی کرنا، یہ قرآن کریم کی ضروری ہے۔ قرآن کریم کے مطابق جو ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو یہ پختہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ایک معجزہ بنایا ہے۔ قرآن کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ پچھلی انبیاء کرام کو مختلف معجزات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے چھڑی کے بارے میں سنا ہوگا، لاٹھی کے بارے میں سنا ہوگا کہ لاٹھی جو ان کا سانپ بن جاتا تھا۔ یہ ان کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو بھی زندہ کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ان کو دیا گیا۔ جو بیمار ہوتے تھے ان کو شفا یاب کر دیتے تھے، یہ معجزہ ان کو دیا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن کریم ہے۔ اس قرآن سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس قرآن کی تاثیر کو، اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ اس کی عظمت اور اس کی تاثیر کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہو، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عرب کے لوگ عربی زبان کے ماہر تھے، ان کی اپنی زبان عربی زبان تھی، اور وہ اسلام کے دشمن تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، جو کفار و مشرکین تھے مکہ کے۔ اور وہ جانتے تھے کہ قرآن میں بہت زیادہ تاثیر ہے، اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو تم لوگ، والغوا فیہ، اور جب یہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو شور مچاؤ، ہنگامہ مچاؤ، تاکہ قرآن کی آواز تمہارے کان میں نہ جا سکے۔ کیونکہ جب قرآن کی آواز جب ان کو جاتی تھی تو پھر اتنی ان کے اندر جو ہے تاثیر اور اثر پیدا ہوتا تھا، ان کی دل کی کیفیت اس طرح سے بدلتی تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ کافر سجدہ میں گر جاتے تھے قرآن سننے کے بعد۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے ابو جہل کا، ابو سفیان کا، اور ایک اخنس نام کر کے ایک کافر تھے۔ یہ تین ساتھیوں کا ایک مشہور واقعہ ہے جو سیرت میں اور تاریخ میں جن کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ تینوں، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس، یہ تینوں بظاہر اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن قرآن سے ان کو اتنی چاشنی، قرآن کی تلاوت، قرآن کی آواز، قرآن کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے وہ انہیں اتنا زیادہ پسند تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو تہجد کے وقت، رات کے وقت جب قرآن پڑھتے تھے اپنے گھر میں، تو یہ تینوں لوگ جو ہے چھپ کر کے اپنے اپنے گھر سے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اگل بغل بیٹھ کر کے کان لگا کر کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اور ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے، یہ تینوں دشمن تھے اور تینوں چھپ کر کے سنتے تھے۔ پہلی رات جب یہ لوگ پہنچے تو اندھیری رات، تینوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، اور ایک جو ہے ایک طرف جا کے سن رہا ہے، دوسرے طرف بیٹھ کر سن رہا ہے قرآن، اور تیسرے جو ہے تیسرے طرف، کوئی کسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن جب صبح ہو گئی
صبح جب روشن ہو گئی پھر جب یہ لوگ چلے تب ایک دوسرے کو دیکھ لیا، بات ہوئی بھائی کدھر آئے تھے؟ تو ہم قرآن سننے آئے تھے۔ تو پھر تینوں نے جو ہے توبہ کیا کہ اب جو ہے وعدہ کرو کہ کل سے جو ہے ہم لوگ قرآن سننے نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر ہم لوگ قرآن سنیں گے تو پھر باقی جو مشرکین ہیں، باقی جو مکہ کے لوگ ہیں، وہ تو ان کے تو ہم لیڈر ہیں، اگر ہم ہی قرآن سنیں گے تب تو پھر وہ دین سے قریب آ جائیں گے وہ لوگ، اور وہ لوگ سب کے سب اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے اب وعدہ کرو کہ کل سے جو ہے ہم لوگ قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تینوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا اور تینوں چلے گئے، لیکن جب پھر رات ہوئی تو تینوں کو برداشت نہیں ہوا، اور قرآن کا اثر، اس کی جاذبیت، اس کی تاثیر، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت ان تینوں کو دوبارہ کھینچ کر لیا۔ تینوں پھر چھپ کر کے، اور ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تو کل تو وعدہ ہو ہی گیا تھا، صرف میں جا رہا ہوں، دوسرا تو نہیں جائے گا، تیسرا تو نہیں جائے گا، اور اس طرح سے تینوں پھر آ گئے اور ایک دوسرے کو نہیں دیکھے۔ پھر تینوں چھپ کر کے قرآن کو سنا رات میں، اور پھر صبح میں جب جانے لگے تو پھر تینوں نے ایک دوسرے کو پھر دیکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کل سے جو ہم لوگ بالکل نہیں آئیں گے، اور تیسرے روز ہی پھر اسی طرح سے واقعہ پیش آیا۔ تیسرے روز بھی وہ لوگ آئے قرآن سننے کے لیے۔ تو اس طرح سے 3 روز وہ لوگ آئے قرآن سننے کے لیے جو قرآن کے دشمن تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ابو جہل بہت مشہور ہے، اور ابو سفیان تو فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر وہ صحابی کی لسٹ میں آ گئے۔ تو یہ قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے میرے محترم بھائی۔ اس تاثیر کو ہم اسی وقت پا سکتے ہیں جب قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام جو قرآن کو پڑھتے تھے تو پھر ان کا جو ہے روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد جو اس کی تاثیر ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ اس حساب سے قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، کہ جو قرآن کریم کے اندر جو معجزہ ہے، جو تاثیر ہے، جو اس کے اندر فصاحت اور بلاغت ہے، جس کے معنی میں، الفاظ میں، اس کے جو ہے تلاوت میں جو اثر پایا جاتا ہے، وہ دنیا کی کسی دوسری کتاب میں جو تاثیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرح سے سورتوں کو بنانا، آیتوں کو بنانا، یہ آج تک دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ بڑے بڑے فصیح، عربی زبان کے ادیب، عربی زبان کے ماہرین، فصحاء بلغاء، جو عرب کے بڑے بڑے جو شعراء تھے، عربی لٹریچر کے جو ماہر تھے، ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کے طرح سے ہم جو ہے کوئی کلام بنا سکے، کوئی آیت بنا سکے، کوئی سورہ بنا سکے، لیکن قرآن نے چیلنج کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں مختلف جگہوں پر ہے، قرآن نے چیلنج کیا لوگوں کو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ یہ لوگوں، اگر تم کو قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، شبہ ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر ذرہ برابر بھی تمہیں شک ہے اللہ کے کلام ہونے کے بارے میں، تو تمہیں چیلنج ہے، فاتو بسورۃ مثلی، اس کی طرح سے کوئی سورہ بنا کر تم دکھا دو، اور دوسری جگہ اس کی طرح سے ایک آیت بنا کر تم دکھا دو۔ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو چیلنج تمہارے لیے کہ تم قرآن کے طرف سے کوئی کلام بنا کر کے دکھا دو۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اکیلے نہیں بلکہ اس کام کے لیے تم اپنے سارے مددگاروں کو بھی شامل کرو۔ جتنے ماہرین ہیں، جتنے بڑے بڑے صلاحیت مند لوگ تمہیں مل رہے ہیں دنیا میں، سب کو بلا لو۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، وَدُوا شُهَدَاءَكُم، سارے اپنے مددگاروں کو بلا لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اور بنا کر دکھاؤ اس طرح کو۔
قرآن کہتا ہے کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ تو کام تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کی طرح سے کوئی دوسرا کلام، کوئی دوسری آیت، کوئی دوسری سورہ بنانا یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے لوگوں اس آگ سے ڈرو جس آگ کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کی طرح سے کوئی دوسرا کلام جو انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے قرآن کا بہت بڑا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ پچھلی کتابوں میں لوگوں نے خوب تبدیلی کی اپنے من کے مطابق، دنیا میں کسی بھی کتاب میں انسان چینج کر سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے، اس کا دوسرا جو ہے پرنٹ نکال سکتا ہے، اس کو اس میں ایڈٹ کر سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں وہ بدلنا، اس میں کوئی تبدیلی کرنا، اس کو جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ کرنا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم لاکھ چاہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب خود اس کا دعویٰ کیا، چیلنج کیا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے اس کے اندر تبدیلی کر دے، اس میں کوئی چینجنگ لے آئے۔ بظاہر وہ اپنے قرآن میں اس میں کچھ لکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ چاہے کہ اس سے قرآن میں سب تبدیلی آ جائے گی، قرآن بدل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کے بے شمار اعزازات ہیں، اس کو پڑھ کر کے، اس کو سمجھ کر کے، اس پر عمل کر کے لوگ دنیا میں بہت آگے جا رہے ہیں، اور ہم سنتے ہیں کہ آئے دن جو ملک اسلام کے دشمن ہے، جو ملک اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، مغربی ممالک، امریکہ اور یورپ کے ممالک، خود انہی ملکوں میں بے شمار لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کر کے، قرآن کا مطالعہ کر کے، قرآن کو سمجھ کر کے۔ تو قرآن ایک ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے جو انسان میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بھی اس چیز کو محسوس کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مفت میں یہ قرآن عطا کیا ہے، اور ہم خاندانی مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم نے اپنے گھروں میں سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کو پڑھنے سے ہمیں جہاں نیکی ملتی ہے، وہیں جو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور وہیں پر جو ہے ہمارے دین کا ایک بہت بڑا یہ حصہ ہے۔ اگر قرآن کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں، گویا کہ ہم قرآن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ہم جو ہے دھوکہ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میرے رب، میرے قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ رسول فریاد کریں گے، قرآن جو ہے شکایت کرے گا۔ تو یہ شکایت سے بچنے کے لیے، قرآن کے پکڑ سے بچنے کے لیے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیدھے راستہ پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے ہر حرف پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکی رکھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ رکھا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیم کو، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا بہ.